وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک اس سے پہلے کئی رسول تشریف لے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ایک مقرر وقت پر رہ کر آپ آسمان کی طرف بلند ہو گئے. حضرت ادریس علیہ السلام آسمان کی طرف بلند ہوئے. حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر، انہیں ایک لمحے کے لیے بھی موت نہیں آئی، لیکن پھر بھی دنیا میں آپ ظاہری طور پہ نظر تو نہیں آتے. تو یہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انبیاء آتے ہیں ایک خاص وقت کے لیے، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور وہ تبلیغ پوری کر لیتے ہیں تو وہ تشریف لے جاتے ہیں. اور جن انبیاء کو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک لمحے کے لیے موت آئی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی عطا فرمائی کہ جو دنیاوی زندگی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. یہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، اسی پر مسلمانوں کا اجماع ہے، لیکن پھر بھی وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتے. ہاں، کبھی کبھی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دیدار کرا دیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے خواب میں تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، حضور کا کرم ہے، یہ اور بات ہے. یہاں پر ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ انبیاء جب دنیا سے چلے جائیں، تشریف لے جائیں، تو تمہیں دین نہیں چھوڑنا. ماتا، کیا وہ وصال فرما جائیں، او قتلا، یا شہید ہو جائیں، او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اس حالت میں دین سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، اور جو اپنے دین سے پھر جائے وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، خود اپنا نقصان کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے گا. تو شکر یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کی جائے. میدان احد میں جو لوگ شہید ہوئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر وہ نہ جاتے تو نہ شہید ہوتے، جان بچ جاتی. تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی. فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، جسے بھی موت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے. کتابا مؤجلا، لکھے ہوئے مقررہ وقت میں موت آتی ہے، نہ اس سے پہلے آتی ہے نہ اس کے بعد آتی ہے. تو یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں موت آئے اور شہادت کا رتبہ مل جائے. اگر انہیں شہادت کا رتبہ نہ ملتا تو اس دن تو انہیں اس دنیا سے جانا ہی تھا، وہ گھر پر انتقال کر جاتے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی دنیا کا صلہ چاہے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں. یعنی جو نیک اعمال کرے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دنیا کے لیے، تو بظاہر بسا اوقات دنیا مل جاتی ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا انعام چاہے، آخرت کے لیے نیک اعمال کرے، تو ہم اسے صلہ عطا فرمائیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب شکر کرنے والوں کو ہم بہت اچھا صلہ دیں گے. اس میں نیت کا ذکر ہے اور تنبیہ ہے کہ انسان نیک اعمال میں اپنی نیت کو درست کرنے کی کوشش کرے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کتنا ہی اچھے سے اچھا عمل ہو، لیکن اگر نیت میں اخلاص نہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، بہت سے نبیوں نے جہاد کیا. مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ کئی اللہ والے تھے. یہ جہاد سے بھاگنے والوں کو تنبیہ کی گئی. نبیوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ کئی اللہ والے تھے. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جو انہیں اللہ کی راہ میں آئی، وہ اس پریشانی کی وجہ سے سست نہ ہوئے. وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے. وما استکانوا، اور نہ وہ دبے. کیسے بھی حالات آئے، یہ اللہ والے نہ دبے
نہ کمزور پڑے، نہ انہوں نے سستی کی، نہ ان کے حوصلے ختم ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، یہ صبر کرنے والے تھے اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور جنگ کے موقع پر وہ چیخ و پکار، شکوہ شکایات اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ وما کان قولهم الا ان قالوا، وہ جنگ کے موقع پر صرف دعائیں مانگتے، اور کس طرح دعا مانگتے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اتنا نیک ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح دعا کرتے، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَإِسْغَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملات میں ہم نے جو کوتاہیاں کی وہ بھی ہمیں معاف فرما دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدم کو جما دے، مضبوط کر دے، یعنی ثابت قدمی عطا فرما۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس دعا کو ہم پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسغافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو وہ دعائیں مانگتے، ان چند مسلمانوں کو تنبیہ جو گھبرا کر جہاد سے بھاگے، اسے فرمایا مسلمانوں تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے، تم بھی دعائیں مانگتے، ثابت قدم رہتے۔ اور یہاں ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، دو چیزوں کی دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، ایک تو جہاد میں ثابت قدمی اور دوسری کافروں کے خلاف فتح و نصرت۔ لیکن اس سے پہلے وہ معافی مانگتے، استغفار کرتے۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ افضل ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، پھر دعا مانگے، کہ سچی پکی توبہ کرنے کے بعد دعا بڑی مقبول ہوتی ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، بس اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب بھی اچھا عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وما محمد